اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سول سینکچوری کی پوڈ کاسٹ کی سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ سید سلمان نقوی صاحب، جو کہ جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی فیکلٹی کے ممبر ہیں۔ خیریت سے ہیں آپ سر؟ جی الحمد للہ۔ میرے خیال میں 19th ڈے اس جنگ کا انٹر ہو چکا ہے، اف ناٹ 20th ڈے۔ اور پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ مختصراً کچھ عرائض پیش کرتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات و واقعات چل رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، اور خصوص ایران اور خطے میں۔ تو تین بہت اہم قابل قابل عزت شہادتیں ہوئی ہیں ریسنٹلی پچھلے اٹیکس میں، اس میں بسیج کے ہیڈ، اس کے علاوہ سیکیورٹی منسٹر آغا علی لاریجانی صاحب، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں ان کی بھی شہادت کی رپورٹ موصول ہیں۔ تو قبلہ مختصراً آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں لیٹسٹ حالات حاضرہ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال اس اعتبار سے کہ بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ ان کی شہادت بھی ہے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی جو تھے وہ ایک عالمگین گھرانے سے تعلق تھا ان کا۔ ان کے والد صاحب مرجع تقلید تھے، خود بھی انہوں نے ڈاکٹریٹ جو ہے فلسفی میں کی تھی، اور ویسٹرن فلسفی میں ایمانوئل کانٹ کے اوپر ان کا تھیسس تھا۔ اور اسی طرح ان کے سسر شہید متحرک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اس اعتبار سے علمی گھرانے سے تعلق تھا، اور خود بھی ایک علمی شخصیت کے مالک تھے، اور پھر شروع سے انقلاب کے اندر مختلف منصبوں پہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ اور آخری منصب ان کا یہ تھا کہ جو سپریم سیکورٹی کاؤنسل ہے ایران کی، اس کے سیکرٹری تھے، یعنی تو سیکیورٹی کے سارے ایشوز کو جو کوآرڈینیٹ کرتی ہے کمیٹی، وہ اس کے سربراہ سمجھے تھے، سیکرٹری تھے۔ البتہ اس کے سربراہ چیئرمین تو صدر ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے سارے عملی طور پہ جو کام ہے وہ نہیں کرنے تھے، اور اس وقت جنگی حالات کی ان کی پوسٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کی اور حساسیت کی مالک تھی۔ بہرحال جیسے اب تک ایران میں یہ بات ثابت ہوئی، ایران نے ثابت کیا ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت بھی چلی گئی، لیکن نظام اپنی جگہ پابرجا ہے اور استقامت سے کام کرتا ہے، اور زحمت اور مقاومت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہمراہ شہید ہوئے، وہ بھی ڈاکٹریٹ کر چکے تھے شاید۔ اور اسی طرح اور بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے ہوں گے لوگ، ان کے عملے کے لوگ بھی شہید ہوئے ہوں گے۔ منسٹر آف انٹیلیجنس خطیب صاحب، ان کی بھی شہادت میرا خیال ہے ثابت ہو چکی ہے اور تائید ہو چکی ہے اس کی۔ اور اسی طرح بسیج جو پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں، جو سپاہی پاسداران کا ایک بازو سمجھا جاتا ہے، جس میں عوامی جو ہے ہوتی ہے شمولیت، لوگ اس میں عوامی سطح پہ تمام شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اس کے وہ سربراہ تھے۔ اور ان کو اس بارے میں غلط یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے جو ہے ظلم کیا ہے، اور سپریشن میں، اور وہ جو رائٹس ہوئے تھے ان کے اندر جو کردار تھا بنیادی طور پر ان کا تھا نہیں، بسیجیوں نے، اور کیا کہتی ہیں ان لوگوں نے جنہیں رضاکاران کہا جاتا ہے، رضاکارانہ طور پہ وہ خدمات انجام دیتے ہیں، انہوں نے تو کنٹرول کیے تھے حالات کو، اور بڑے اس میں ان کی بھی بڑی شہادتیں ہوئی تھیں مسلمان میں۔ بہرحال تو یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے، اور پھر ان تمام لوگوں کے جانے کے باوجود انشاءاللہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا، نظام اپنی جگہ قائم ہے، اور عوام بھرپور طور پر ساتھ دے رہے ہیں، اور عوام کی جوش و جذبے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے روز بروز۔ جتنی بھی شہادتیں پیش ہو رہی ہیں کہ عوام کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ کسی صورت میں جو ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، پسپائی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شب لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے شہروں میں،
جو حمایت کر رہا ہوتا ہے اور انتقام کی خواہش کرتا ہے، اور اس وقت وہاں پہ کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے، بغیر ان اہداف کی جن کا تعین کیا گیا ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنہ ای نے بھی فرمایا ہے، دوسرے عہدیداران نے بھی اس بات کو صراحت سے بیان کیا ہے کہ اب جنگ جو ہے ختم جو ہے ایران کے شرائط پہ ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کو شروع کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، لیکن اختتام اور اس کا خاتمہ جو ہے تبھی ہوگا جب ایران کے شرائط پورے ہوں گے۔ اور ان کی شرط یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ سارے امریکی اڈے جو ہیں یہاں سے ختم کر دیے جائیں، اور اس علاقے سے، اور ان کو اسی طرح جو ہے ضمانت کی جائے کہ آئندہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی جنگ نہیں ہوگی، ایسی کوئی جنگ مسلط نہیں کی جائے گی، ایران کے جائز حقوق اس کو دیے جائیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک بھی یہی ہے کہ ان کو جتنا بھی ان کا نقصان ہوا ہے ایران کا، اسے پورا کیا جائے، ورنہ خود ایران پورا کرے گا، زبردستی بھی اگر ہوگا تو لے گا، ورنہ اگر وہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا نقصان اس کو پہنچا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کل ہی اسرائیل نے جو سلویہ پہ جو حملہ کیا، گیس کی جو تنصیبات ہیں ایران کی سب سے بڑی، ان پہ حملہ کیا، تو ایران نے جوابی کارروائی میں تمام جو علاقے کی گیس کی تنصیبات ہیں اور انسٹالیشنز ہیں ان پہ بھی حملہ کیا، سعودی عرب میں بھی، اور امارات میں بھی، اور قطر میں بھی، اور کویت میں بھی۔ اور ان کو یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ اگر گیس کی یا آئل کی، تیل کی تنصیبات پہ اگر حملہ کیا گیا تو جوابی کارروائی میں تمام ان ممالک پہ حملہ ہوگا جہاں جہاں پہ تنصیبات ہیں۔ خود حیفا جو اسرائیل میں ہے اس کے تنصیبات پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ یہ سب کے سب جو ہیں امریکہ اور اسرائیل کے حامی ہیں، لہٰذا ان سب پہ حملہ کیا جائے گا، ان سب پہ، یعنی جو وہاں کے ان کے جو تنصیبات ہیں یا جو وہ چیزیں ہیں جو کہ امریکی جس میں اسٹیکس موجود ہیں۔ ظاہر ہے پورا گلف جو ہے وہ جی سی سی کے جتنے ممالک ہیں وہاں سب امریکہ کے اسٹیکس موجود ہیں، امریکہ کے مفادات وہاں پر ہیں، لہٰذا ان مفادات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں کے جو کیا کہتے ہیں حکمران ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، انہیں فوری طور پر جو ہے امریکہ سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن خود سے چونکہ وہ آٹوکریٹک ہیں، مونارکیز ہیں، بادشاہتیں ہیں، خاندانی بادشاہتیں، رژیمس ہیں واقعی میں، یعنی جس چیز کا کیا الزام لگایا جاتا ہے ایران پہ کہ وہ ایران ایک رژیم ہے، آٹوکریٹک رژیم ہے، ریپریسو رژیم ہے۔ یہ ایران میں تو جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، وہ جمہوریت جو مغربی جمہوریت ہے جس کا نتیجہ ٹرمپ جیسے بدبخت اور بدکار لوگ جو ہیں صدر بن جاتے ہیں، ویسی جمہوریت نہیں ہے۔ ایسی جمہوریت ہے جس کے نتیجے میں صالح افراد اوپر سامنے آتے ہیں، ابھر کے آتے ہیں، اور ریاست کے عہدیداروں کو عہدوں کو سنبھالتے ہیں، ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں، صالحان کی حکمرانی قائم ہوتی ہے۔ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں عوام ذمہ دار حق بھی رکھتے ہیں اور ذمہ داری بھی رکھتے ہیں کہ صالح افراد کا انتخاب کریں۔ تو لہٰذا ٹھیک ہے، وہ جمہوریت اس طرح سے جو مغربی لبرل ڈیموکریسی ہے اس معنی میں جمہوریت نہیں ہوگی، لیکن جو مونارکیز اور جو آٹوکریٹک رژیمز گلف اسٹیٹس میں ہیں ان کے مقابلے میں تو ہزارہا بہتر اس کا نظام ہے، بلکہ یعنی قابل قیاس نہیں ہے، اصل مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ایران کی حکمرانی کے نظام کا اور گلف اور اس خلیجی خلیجی ممالک کے جو حکمرانوں کا نظام ہے اس میں تو کہیں ذرہ برابر جو ہے جمہوریت کا نام و نشان نہیں۔ تو بہرحال جب تک وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اصلی دشمن ایران نہیں ہے، اصلی دشمن امریکہ اور اسرائیل ہے، اور ان کو سے وہاں سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی نیت خون کے یہ جو خون بہایا گیا ہے، پاکیزہ خون امام خامنہ ای قدس سرہ ہوں، یا جو شہید جانی ہیں، ڈاکٹر شہید خطیب ہیں، شہید سلیمانی ہیں، جن کا بھی خون بہایا گیا ہے، اس خون کی برکتوں سے انشاءاللہ دشمن جو ہے گھٹنے ٹیکے گا اور ایران کو کامیابی اور نصرت حاصل ہے۔ ایران سے مراد یعنی اسلام کو، حق کو، حق پرستوں کو کامیابی حاصل ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہم شو کو آگے بڑھاتے ہیں۔